اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے ہے جو تمام کائنات کا حاکم و مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر جو اس کائنات کی خلقت کا سبب ہے۔ اس فانی دنیا میں ہر انسان اپنے مقصد کو پانے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو وہ مقام حاصل ہو سکے، اور بنی آدم میں جب بھی اس کا ذکر ہو تو بنی آدم اس کی تعریفوں کے پل باندھ دے۔ اسی تمہید کی ذیل میں رسول اللہ کا ایک فرمان ملاحظہ فرمائے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس شہید کو اپنی نعمت یاد دلائے گا کہ بتاؤ ان نعمتوں کے بدلے تم نے کیا کیا۔ وہ شہید عرض کرے گا، رب العالمین، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور جہاد میں اپنی جان قربان کر دی۔ خداوند عالم فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ کہے بڑا جنگجو تھا، اور تجھے یہ مقصد مل چکا ہے۔ خداوند عالم کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا شخص جو ہوگا وہ قاری قرآن ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کو تسلیم بھی کرے گا۔ پھر خداوند عالم پوچھے گا، بتاؤ ان نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا۔ وہ قاری عرض کرے گا، رب العالمین، میں نے علم سیکھا اور علم سکھایا اور قرآن کا قاری بنا۔ خداوند عالم فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن میری خوشنودی کے لیے نہیں پڑھا تھا، بلکہ تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے یہ مقصد مل چکا ہے۔ خداوند عالم کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم بھیج دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا شخص ہوگا وہ دولت مند ہوگا۔ جب اس دولت مند انسان کو خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو خداوند عالم اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے ان نعمتوں کا کس طرح سے شکر ادا کیا۔ وہ دولت مند عرض کرے گا، رب العالمین، میں نے اپنی دولت کو نیکی کی راہوں میں خرچ کیا۔ تو خداوند عالم فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دولت میری رضا کے لیے خرچ نہیں کی تھی، بلکہ تو نے اس لیے دولت کو خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے کہے کہ بڑا سخی ہے، اور تیرا مقصد یہ تجھے مل چکا ہے۔ حکم پروردگار ہوگا کہ اسے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اب آپ نتیجہ ملاحظہ فرمائے، جو خداوند عالم کی عبادت کسی مقصد کے لیے کرتا ہے اس کو وہ مقصد تو مل جاتا ہے، لیکن خدا کی رضائیت نہیں مل پاتی۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔